الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رجب، شعبان اور رمضان کے مہینہ میں نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے تھے. سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایسے دل کھول کے خرچ کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے. یہ برکت والے مہینے ہیں اور اس میں صدقات کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال چونکہ آج رمضان کا مہینہ ہے تو ہم نے یہی عنوان لیا. پہلی بات یہ کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ، مسجد پہ خرچ کیا، مدرسے پہ خرچ کیا، طلباء پہ کیا، غریبوں پہ کیا، یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں. بہرحال صدقہ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، انسان کا مال بڑھتا ہے. یہ پکی بات ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ 10 بنائے تو ایک عام سا درجہ یہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایک کو 10 بنتے آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. گواہی دے سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے. اور اللہ اگر زیادہ بڑھانا چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالی تو اس میں سے شاخیں نکلی اور ان پر گندم کے سٹے لگے. 7 سٹے لگے اور ہر سٹے میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے کے کتنے دانے بن گئے؟ 700. اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک دانے کے 700 دانے تو انسان دنیا میں آنکھ سے بنتے دیکھتا ہے. یہی حال صدقات کا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو راستے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان کا مال وَنَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَفْوًا عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور جو بندہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے. اس سے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ کرو، اللہ اور دے گا. انفق یہ لفظ ہے نفق سے بنا. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. آپ نے دیکھا ہوگا سرنگ میں ایک طرف سے بندے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. تو نفق کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ہاتھ سے بندہ دے گا اللہ اس کو دوسرے ہاتھ سے عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا یہ اللہ نے دیا، انسان کا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جو مال اللہ نے خود عطا کیا اس میں سے اگر کوئی دین کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو. واہ میرے مالک تیری شان بڑی ہے. دیا بھی آپ نے، اور کوئی اگر آپ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سے قرض حسنہ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے. اب یہ قرآن عظیم شان کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس چیز کے پیچھے تمہیں ملتا ہے. یعنی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں ضرور دیتا ہے. یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں، یہ قرآن ہے.
اور ہم دنیا میں آخر اگر مال کو جمع کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ موت کے وقت ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو موت کے وقت جو ہم یہ تمنا کریں گے کہ اے اللہ ہم اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے، تو جیتے جاگتے کیوں نہیں ہم صدقہ کرتے؟ یہ صدقہ جو ہے نا، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ عثمان غنی جانا فرمایا کرتے تھے تاجر اللہ بصدقۃ تربح، کہ تم اللہ کے ساتھ تجارت کرو نفع پاؤ، یعنی یہ صدقہ ایسی تجارت ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں نفع دے گا اس کے بدلے۔ پھر یہ صدقہ جو ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ عمر بن الخطاب عنہ فرماتے ہیں ان الاعمال تباہت، کہ اعمال کا آپس میں مقابلہ ہوا، فقالت الصدقۃ، صدقہ نے کہا انا افضلکم، میں تم میں سب سے زیادہ افضل ہوں۔ پھر یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ ہمارے طبی جماعت کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا بھائی دین محمد صاحب، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت سرمد کی عمر کا بچہ تھا، اور حکیم صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپیہ 200 روپیہ پکڑا کے چلے جاتے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا، میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دے گی۔ یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھی تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا ہے میں کیا کروں۔ کہنے لگے دیکھو جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں، کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا کی۔ آج یہ ہمارے ہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں۔ بھئی شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے۔ پھر صدقہ انسان کے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا اے تاجرو، تم تجارت کرتے ہو تو اس میں سچ اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ایسی بات کر دی جو ضرورت سے زیادہ تھی تو جھوٹ ہو گیا، اور گاہک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑتی ہے تاجروں کو۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو میل ہے نا، اس میل کو صدقہ کے ذریعے صاف کر لیا کرو۔ پھر دوسری بات کہ صدقہ انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یعنی مال بھی پاک ہو گیا اور انسان کا دل بھی صاف ہو گیا، اس سے انسان کو تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقات وصول فرمائیے تاکہ ان کے دل پاک ہوں اور ان کا مال صاف ہو جائے۔ وصلی علیہم، اور میرے محبوب ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کو سکون پہنچائے گی۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں لاکھوں دفعہ تجربہ کیا ہے، کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے نا، مسجد میں، مدرسہ میں، طلباء کے لیے، کسی کام کے لیے، میں ضرور اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ کا قرآن سچا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ دعا کرو ان کے دل کو سکون ملے گا، تو پھر ہم دعا میں کمی کیوں کریں؟ پھر ان کا نام لے کے دعا کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پھر صدقہ عمر میں اضافے کا باعث ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں والی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں۔
نبی صاحب نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر، کہ مسلم بندے کا صدقہ دینا اس کی عمر میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے۔ پھر صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ برائی بدبختی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی 70 مصیبتیں جو بندے کے اوپر آنی تھیں، صدقہ سے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا انعام کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفئ میتۃ السوء، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچاتا ہے۔ اب کس بندے کی تمنا نہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس تمنا کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا خرچ کرے۔ 1 روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر نیت ٹھیک اچھی ہوگی تو اللہ اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور صدقہ قیامت کے دن کی بھوک پیاس سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مومن کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور تم میں سے جو بندہ مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کی شراب طہور عطا فرمائے گا۔ اور تم میں سے جو بندہ کسی مومن کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی کسی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کو صاف ستھرے کپڑے بنا کے لیے پہننے کے لیے، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ اس کے بدلے ہمیں قیامت دن کی بھوک پیاس سے محفوظ فرمائیں۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ 7 بندے کون ہوں گے؟ ایک امام عادل، یعنی جو امام ہو، حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ وہ امام عادل، اللہ نے اس کو یہ رتبہ دیا سبتاً یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ الامام العادل، ایک وہ بندہ جو حاکم ہو اور عدل و انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت میں سرشار ہو، محبت ہو اس کو اللہ سے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ نوجوان، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوگا۔ بعض لوگوں کو مسجد کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، مسجد میں بیٹھنا انہیں پسند ہوتا ہے، رہنا پسند ہوتا ہے، وہ وقت فارغ کو ادھر ادھر سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں گزارتے، مسجد میں گزارتے ہیں۔ مدارس کے اکثر طلباء اس میں شامل ہیں۔ وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ 2 بندے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اب اس میں اور دائرہ وسیع ہو گیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نا۔ اپنے استاد کے ساتھ محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ محبت جو اللہ کے لیے ہے یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک ایسا بندہ جس کو کوئی خوبصورت خاندانی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس نے انکار کیا برائی سے، ایسا بندہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ،
اور وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ نہیں کہ اگر خرچ کیا ہے تو اب محفلوں میں بیٹھ کے بتائے میں نے جی یہاں اتنا خرچ کیا, یہاں اتنا خرچ کیا. اگر انہوں نے واہ واہ کر دی تو صدقے سے ثواب گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اس طرح کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں بیٹھ کے اور اللہ کے ذکر کرنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اللہ کی محبت میں. ایسا بندہ, یہ 7 بندے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 بندے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی سامنے شاہ فرماتے ہیں تو ذل صاحبہ یوم القیامہ, قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے برابر سائے کے نیچے ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی سامنے شاہ فرمایا کل امرئ فی ذلہ صدقتہ حتی یفصل بین الناس. ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ انسانوں کا فیصلہ ہوگا. یعنی جتنی دیر حساب کتاب ہوتا رہے گا یہ بندہ اپنے صدقے کے حساب سے سائے کے نیچے ہوگا. پھر صدقہ انسان کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ ہے. میمونہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اسلام سے پوچھا گیا افتنا عن الصدقۃ, اے اللہ کے وسلم ہمیں صدقہ کے بارے میں کچھ فرمائیں. فقال, نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہا حاجب من النار, یہ صدقہ جہنم کی آگ سے آڑ ہے. پھر صدقہ 3 بندوں کے لیے ہے. مثلا ایک عورت نے اپنے گھر سے کسی سائل کو روٹی دی تو ایک تو اس عورت کو ثواب ملے گا جس نے اللہ کے راستے میں سائل کو روٹی دی, ایک اس کے خاوند کو ثواب ملے گا جس نے پیسہ کمایا, اور تیسرا جس مرد نے یا جس بچے نے وہ روٹی عورت سے لے کر فقیر تک پہنچائی اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. کتنی عجیب بات ہے. صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, ابو ہریرہ نے اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کرے, اب ایک کھجور کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں وصول فرماتے ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں لہذا وہ پاک مال کو قبول کرتے ہیں. دینے والے نے ایک کھجور صدقے میں دی, اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں. جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو, گائے بھینس کو, اور وہ بڑا ہو جاتا ہے, اللہ اس کھجور کو پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں کھجور کے پہاڑ کے سائز کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. خرچ کی تھی ایک کھجور اور ثواب ملا پہاڑ کے برابر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی سامنے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو جا کے پانی دے دو. میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ عبد الرحمن کے باغ کو پانی دے دو. وہ بڑا حیران ہوا, کون عبد الرحمن, اور بادل سے آواز آ رہی ہے. تو بادل ایک طرف چلا تو وہ اس بادل کے پیچھے چل پڑا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر بادل برسا اور پانی جو تھا وہ پہاڑوں کے اندر سے جیسے نالیوں میں بہتا ہوا جلتا ہے, تو پانی کے پیچھے چلا کہ یہ پانی جا کہاں رہا ہے. جب آگے گیا تو اس نے دیکھا ایک بندے کا باغ تھا یا کھیتی تھی اور اس میں وہ پانی لگا رہا تھا. اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے اس نے سنا. اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری اتنی قبولیت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کھیتی سے جو مال حاصل کرتا ہوں اس کے 3 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں, دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ اس کھیتی کو بڑھانے کے لیے کھیتی پہ خرچ کر دیتا ہوں. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی کھیتی کو پانی دے کے آؤ. جو برانی زمین ہوتی ہے ان کا تو انحصار ہی بادل بارش کے اوپر ہوتا ہے, تو اللہ ان کے رزق میں اس طرح برکت عطا فرما دیتا ہے.
پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی سامنے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم میں سے اکثر عورتوں کو جہنم میں جاتے دیکھا ہے۔ قلنا، انہوں نے آگے سے پوچھا فبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ نبی سان فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ یہ عورتیں لعن تان زیادہ کرتی ہیں، اکثر چیزوں کے اندر عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، یہ عورتوں کی عادت بہت زیادہ ہے۔ کوئی چیز ان کے سامنے پیش کر دو، کوئی نہ کوئی اس کے میں سے عیب نکال ہی دیں گی۔ تو فرمایا ایک تو لعن تان زیادہ کرتی ہیں، اور دوسرا اپنے خامنوں کی ناشکر گزاری کرتی ہیں۔ اور واقعی یہ علامات تو ہم نیک اور دیندار عورتوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی 100 خواہشات میں سے 99 پوری کر دو، ایک نہ کر سکو مجبوری کی وجہ سے، اسی پہ پھٹ جاتی ہیں اور ایسے کر دیتی ہیں جیسے کبھی کچھ اچھا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہی نہیں۔ یہ جو ناشکر گزاری ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ شکر ادا کرنے میں ان کی زبان چھوٹی ہو جاتی ہے اور ناشکری کرنے میں زبان اتنی لمبی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، اور اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، تو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ انس بن مالک نے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ جو محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اب اس کو راضی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ بری موت سے بندے کو بچا لیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں حاصل فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو صدقات جس نے بھی دیے ہیں یا جو دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔